مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں، مگر ہم ان خوبیوں کو اجاگر نہیں کرتے۔ صرف ایک ہی خوبی کو اجاگر کر لیجئے تو بہت بڑا نتیجہ دیتی ہے۔ اب ہمیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ آپ نے جب مر جانا ہے تو کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہاتھ جھاڑ کے اپنے اپنے کام لگ جانا ہے۔ آپ زندہ ہیں نا، تو آپ اپنی خوبی کو اجاگر کیجئے۔ مثال کے طور پر اخلاق والے کی زندگی میں نہ مواقع کم ہوتے ہیں نہ لوگ کم ہوتے ہیں، ہر فرد اس کے لیے خوش بختی بن جاتا ہے، ہر حادثہ اس کے لیے خوش قسمتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو پھر دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہوگی۔ اس لیے اخلاق کو آپ نے بہت اچھا کرنا ہے۔ آپ جھجکے مت اور کانفیڈنس لوز مت کریں۔ آپ خوش اخلاق ہے تو خوش اخلاقی سے سب سے ملیں۔ جب آپ جھجک جاتے ہیں اور کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں تو آپ بہت اچھے مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اخلاق والا بندہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ آپ ہر ایک فرد کو خوش کر سکتے ہیں۔ خوش اخلاق انسان کے لیے ہر حادثہ اس کے لیے خوش قسمتی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے تو پھر دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہوگی۔ اچھے خواب پالیے۔ جب دینا اللہ تعالیٰ نے ہے تو پھر مانگنے میں شرم کس بات کی ہے۔ اپنا ظرف دیکھ کے آپ مانگتے ہیں، نہیں، اس کا ظرف دیکھ کے مانگیں۔ مجھے اپنی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں آتا تھا، دینی سے میں بات کر رہی ہوں، دینی لحاظ سے، اور جب میں نے پہلی دفعہ اپنی استاذہ محترمہ کو دیکھا، فرسٹ ٹائم سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اپنے کسی بیچ کو، تو میں نے بیٹھ کے، مجھے وہ سیٹ بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، تو میں نے بڑے پہلے حسرت سے کہا، دل میں سوچا کہ دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے کتنے لوگوں میں علم پھیلایا ہے اور سرٹیفکیٹ دے دی، اور ہمیں الف با پا بھی نہیں آتا۔ اور دوسری لمحے میں نے اپنے رب سے دعا کی، اور اس وقت کی جب بالکل کورے کاغذ کی طرح میں بیٹھی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں تھا اللہ کیا، رسول کیا، اور اس کے احکامات کیا، اور دنیا جہان کی بیکار کاموں میں زندگی گزارتے ہوئے کہ یا اللہ میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ دے رہی ہوں، جبکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹس نہیں تھی۔ تو یقین کریں وہ لمحہ شاید قبولیت کا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے کتنے بیچز کو جب سرٹیفکیٹ دیے تو میں فرسٹ سرٹیفکیٹ دینے لگی تو مجھے فوراً وہ اپنی دعا یاد آ گئی۔ میں کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میرے ظرف سے مانگو، آپ مانگ کے تو دیکھیں، دینا اس نے ہے، اس کے خزانے کیا، اس کی کنجیاں کیا، ان لمیٹڈ، دے کے بھی اتنا بھی نہیں فرق پڑنا اس کو جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبوئیں اور اس کے ساتھ کوئی پانی لگ جائے۔ تو پھر کیوں شرم آتی ہے، مانگے اپنے رب سے۔ اگر نہیں اچھے اخلاق تو اچھے اخلاق مانگے، یا رب العالمین مجھے بھی اچھے اخلاق والا بنا دے رب العالمین۔ اگر رینگ رینگ کر ہی زندگی گزارنی ہے تو پھر زندگی کا کوئی مزہ نہیں، سر اٹھا کے جئیں۔ ہم اپنی عقل اور شعور کو اس قابل بنائیں کہ ہم ذمہ داریاں اٹھا سکیں، سمجھدار بنیے۔ آپ نے دیکھا جن پہ ذمہ داری پڑتی ہے وہ جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں، بنسبت ان کے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں، جو سرد گرم ہواؤں سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، ان کو اکثر ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ ذمہ داریاں نہیں پڑی ہوتی۔ اپنی زندگی کے مقصد کے متعلق آج آپ نوٹ لکھیں گی، جو چیزیں اس سے مطابقت رکھتی ہیں وہ کرتی جائیں۔
یا کرتے جائیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اس سے میل نہیں کھاتی۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو آپ کے کام کی رفتار تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام ہے، دیکھیں اب کام تو آپ نے اپنی صلاحیت کے مطابق ڈھونڈنا ہے نا، میں اپنی صلاحیت کے متعلق تو نہیں آپ کو کہہ سکتی نا، مجھے جو بہتر لگا میں نے اس ٹائم آج سے 22 سال پہلے اس کی لسٹ بنائی، اس میں سے ہر وہ یعنی کام نکالا، بے مقصد کام نکالا جس کے بغیر زندگی نہ صرف گزر سکتی تھی بلکہ بہترین گزر سکتی تھی، اور ان کاموں کو جس میں اس کو اگر کم کر دیں تو کوئی حرج نہیں تھا، ان کو تھوڑا کم کیا، ہاں جو ضروری کام تھے ان کو رہنے دیا، لیکن پیورٹی رکھی اپنے کام کو۔ قرآن سیکھنے کے لیے وہ جو سال تھا اس میں میں نے بالکل کٹ کے تمام ہر طرح کے کاموں سے چند قریبی رشتوں کو چھوڑ کے باقی تمام میں دنیا سے کٹ کے ایک طرف ہوئی اور میں نے وہ کورس کیا، اور پھر آج 25 سال ہو گئے اسی کام میں۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کے کام کی رفتار تیز ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ رکاوٹیں ہٹ گئی نا۔ اب گاڑی آ رہی ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تو بڑے آرام سے چلتے ہیں، لیکن اگر ٹریفک ہے یا کوئی حادثہ آگے ہوا ہے یا کوئی چیز آگے پڑی ہے تو ظاہری بات ہے رفتار کم ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد اتنا کچھ رکھا ہوا ہے تو رفتار تو کم ہوگی۔ لوگوں کی رفتار اسی وجہ سے تیز نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مثلا ہم گھر سے باہر نکلے، کیوں نکلے؟ ذرا باہر تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، لڑائی ہو رہی تھی جی محلے میں، چلو جی کھڑے ہو کے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو چیزیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ مثلا آپ کا پیپر ہے ایم اے کا، بی اے کا، آپ باہر نکلتی ہے لڑائی ہو رہی ہے، آپ جگہ بنا کے بھی بیچ میں سے نکلتی ہیں، کیوں؟ آپ نے پہنچنا ہے، امتحان کا پہنچنا ہے، پیپر دینا ہے، آپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہوں۔ ہاں واپس آ کے پیپر دے کے پھر کہتی ہیں کیا ہو رہا تھا، میں نکلی تو کچھ جھگڑا لگ رہا تھا، تو فارغ وہیں کھڑا ہو جائے گا نا۔ بڑا خوبصورت ایک قول سنانے جا رہی ہوں، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ کسی نے دانشور سے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے ٹیسٹ کرواؤ کہ میں یہ بات سنوں یا نہ سنوں۔ دانشور نے پوچھا بات مجھ سے متعلق ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ دانشور نے پوچھا بات تجھ سے متعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دانشور نے کہا بات نہ تیرے فائدے کی ہے اور نہ میرے فائدے کی ہے، تو اس بات کا فائدہ کیا ہے؟ ہم زندگی میں بے شمار چیزیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری سمت سے نہیں ملتی۔ میں لوگوں کو بحث کرتے دیکھتی ہوں سیاست پہ، موسموں پہ گھنٹہ بولتے رہتے ہیں، ان کاموں کو کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ کام کرتے ہیں جو حادثہ ہو گیا، جو واقعہ ہو گیا، فلم ایکٹرز پہ سٹارز پہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ جو آدمی یہ طے کر لیتا نا کہ میں نے سننا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، اس کے پاس اس کی زندگی کی گرفت آ جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ زندگی میں اپنی سمت، اپنے گول، اپنے مقصد پہ کام کیجئے۔ اگر سمت پر کام نہیں کریں گے تو پھر دن گزر جائیں گے، یہ ہفتوں میں، مہینوں میں، برسوں میں بدل جائیں گے اور پھر زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کولے کے بیل کی طرح کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، وہیں چکر کھاتے رہیں گے، حالانکہ آپ ساری زندگی سفر کرتے رہے ہوں گے۔ اس لیے سمت بنائیں، آپ کی سمت خوش اخلاق ہونا ہے، سب کا دل جیتنا ہے، پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، خالص ہونا چاہیے آپ کو بالکل۔